قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ جی خوش آمدید، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ہمارا چھٹا انتخابی مقابلہ ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ حسب روایت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آج جن کے مابین مقابلہ ہوگا اور ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسب روایت منصفین کا ایک بہت ہی شاندار پینل موجود ہے۔ رضوان بھائی نے آج پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رضوان بھائی، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رضوان بھائی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پروفیسر تو ہیں ہی اور سارا کچھ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ تدریس سے وابستگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ARYQTV کے سینئر ہوسٹ جناب آشکار داور صاحب۔ ہم اپنے تینوں منصفین کو یہاں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ اپنے کنٹسٹنٹ کا تعارف آپ سے کرواؤں گا اور پھر چند مصرے اور پھر مقابلے کی جانب ہم جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے کنٹسٹنٹ ہیں وہ ہے محمد حذیفہ شاہ۔ محمد حذیفہ کے ساتھ ردا تاشفین بیٹھی ہیں اور ردا تاشفین کے ساتھ محمد عمر تشریف فرما ہے۔ آپ تینوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا شاندار ہے، نجات دہندہ، اور یقیناً ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے نجات دہندہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کی جانب جائیں، چند مصرے اور پھر مقابلے کی جانب کے خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، رحمت کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، اور خدا جانے شمس و قمر پوجتے ہم، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ انہی اشعار کے ساتھ، انہی مصروں کے ساتھ آج کے مقابلے کا آغاز کریں گے۔ اپنے پہلے مقرر کو روسٹرم پر بلاؤں گا۔ ہمارے پہلے مقرر آج کے محمد حذیفہ شاہ روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، ستاروں کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو چمک سے سجایا، چمک کو دمک سے سجایا، دمک کو کشش سے سجایا، کشش کو زیبائی سے سجایا، زیبائی کو سورج سے سجایا، سورج کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ سدیزی وقار، نجات دہندہ کا مطلب نجات دلانے والے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نجات دہندہ ہے۔ صدی علی وقار، جب ہم ماضی میں جھانکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے جہاں انسانیت سوز حالات تھے۔ کہیں غلامی کی زنجیریں تھی تو کہیں پتھروں کی عبادت تھی، کہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو کئی ماؤں کو بازاروں میں بیچا جا رہا تھا۔ صدی علی وقار، معاشرتی اقدار دم توڑ چکے تھے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کی انتہا کر رہے تھے، قبائلی سطح پر 100 سال انسانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، عدل و انصاف معدوم ہو گیا تھا۔ صدی علی وقار، لوگ سود جیسی ایک لعنت کو اپنے کاروبار کا جزء لا ینفق تسلیم کرتے تھے اور اپنے نسب کے بارے میں کفایہ شناس لوگوں سے رابطہ کرتے تھے۔ صدی علی وقار، انہی خرابیوں کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ آفروز ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹنے لگے، معجزات رونما ہونے لگے۔ شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آیا، اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا، وہ یکا یک بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ صدی علی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بدولت عورتوں کو عزت ملی، غلاموں کو نجات ملی،
غلاموں کو نجات ملی اور انسانیت کو غیر خداؤں سے آزادی حاصل ہوئی اور اکنامکلی سسٹم اتنا مضبوط ہو گیا کہ دینے والے تو بہت ہوتے تھے لیکن لینے والوں کی کمی ہو گئی۔ صدر ذی وقار، آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یوں تو یہ ایک مسلم معاشرہ ہے، لیکن انہی خرابیوں کی وجہ سے یہ معاشرہ تباہ حال ہو چکا ہے۔ صدر علی وقار، ضرورت اس امر کی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیا جائے اور ان تمام خرابیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کی ہماری اگلی مقررہ ہیں ردا تاشفین، روسٹرم پر آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ طلوع اسلام سے قبل اہل عالم کی حالت نگفتہ باتی صدر علی وقار، انسانیت منہ چھپا رہی تھی، رحم کا لفظ عربوں کے لیے اجنبی تھا، بھائی بھائی کے خلاف نبرد آزما تھا، انسانیت کی کشتی ظلم و استبداد کے بھور میں ہچکولے کھا رہی تھی، زمین ششدر تھی اور آسمان اہل زمیں کو چیرا دستیاں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یکدم وادی بدھا میں ایک آواز پیدا ہوئی، منظر بدلا، بجلی چمکی، بادل گرجے اور زمین فخر سے جھوم اٹھی کہ رحمت دو عالم، سرور کونین، محبوب سبحانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ کی آمد سے اس دنیا میں ہر شے کو نیا وجود مل چکا تھا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا اور آپ کی زندگی کو عملی نمونہ قرار دیا۔ اقوال کو احادیث اور عمل کرنے کو سنتوں سے رہتی دنیا تک جانا جاتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بخشش اور نجات کے لیے دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے لیے نہ صرف کوششیں کی بلکہ اپنے عمل سے اپنی امت کو سیدھی راہ بھی دکھائی۔ اور جناب صدر، جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی جواب، میری امت، میری امت، میری امت کی بخشش اور نجات۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی نجات کے لیے جہاں بہانے تلاش کرتا ہے وہیں نجات کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جناب صدر، جب میں ماضی کا مطالعہ کرتی ہوں تو نجات دہندہ کے راستے دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں بھی آپ نے ہمیشہ حق کی پیروی کی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ پیدا کیا، امن قائم کیا۔ آپ نے اس دور کی عورتوں کو زندہ دگور ہونے سے نجات عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کو وسیع کیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضعیفوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کا پیغام زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں نجات کی راہ میں رہنے کی راہ دکھاتی ہے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات کی وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات کی وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت تقریر کی ردا تاشفین آپ نے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ نبی ہی ہمارے نجات دہندہ ہیں اور جہنم بھلا سرد کیوں کر نہ ہوگی، کہ محو دعا ہے ہمارے محمد۔ اگلے مقرر اسٹیج پر آئیں گے، روسٹرم پر آئیں گے، محمد عمر روسٹرم پر تشریف لائیں اور تقریر کا آغاز کریں۔ گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبے چلے جانے والے بتوں کی پوجا کو خدا سے ذریعہ تقرب سمجھ رہے تھے صدر علی وقار، کہ دوسری جانب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال ہے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں آپ کے استقبال میں بلند کی جاتی ہیں۔ پھر یثرب میں ایک قلیل مدت قیام کے بعد آپ کی نظر صدیوں سے چلی آتی اہل مشرکین کے بیچ چھڑی جنگ پر پڑتی ہے، جس کا فائدہ اٹھانے والے اہل کتاب کا سودی نظام غریب طبقوں کو کچلے جا رہا ہے، تو آپ نجات دہندہ بنتے ہوئے پہلے مشرکین کو دین اسلام کی طرف مائل کر کے شرک سے نجات دلاتے ہیں،
پھر ایسی لامثال بھائی چارگی قائم کرتے ہیں کہ جس میں برتری کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ تقوی سے ہوگا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اہل کتاب کو بھی میثاق مدینہ قائم کرنی پڑی اور سودی نظام سے نجات ملا کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بن سکے، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بن سکے۔ روئے زمیں کو حسن بخشنے والے اور جہالت کے دلدل سے نجات دلانے والے، اور جہالت کے دلدل سے نجات دلا کر ہدایت کی جانب راہ دکھانے والے ہمارے نبی خاتم المرسلین کی ذات ہے صدر علی وقار۔ یہ وہ ذات ہے جو کبھی حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر ایسی فراست کا مظاہرہ کریں، ایسی فراست کا مظاہرہ کریں کہ جس میں خون کی ندیاں نہ بہیں اور فساد و دنگے سے نجات ملے، تو کبھی بیٹیوں کو اپنی رسوائی سمجھ کر زندہ دفن کرنے والوں کی نفی میں بیٹیوں کو غنیمت جان کر ان کی پرورش کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ وہ ذات جو کبھی عمر بن لوہی کے پھیلائے گئے شرک سے نجات دلا کر دین اسلام کی اصطلاحات و تعلیمات سے آشنا کروائیں، اور انصر اخاک ظالمن او مظلومن فرما کر ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیں۔ ارے آپ تو وہ ذات ہیں جو کبھی معراج کے موقع پر صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے بجائے تمام امت مسلمہ کو جہنم سے نجات دلائیں کہ آپ تو رحمت کی رحمت ہیں جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے۔ کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا۔ شکریہ۔ آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے۔ یہ تھے محمد عمر، اور آج کا مقابلہ بھی مکمل ہوا اور نسبتاً آج زیادہ بہتر مقابلہ ہوا ہے پچھلے مقابلوں سے۔ بہرحال حتمی رائے تو جج صاحبان ہی کی ہوگی، اور ان سے رائے جاننے کے لیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ آج آغاز کریں گے رضوان بھائی آپ سے، کیا آپ کی رائے ہے اور پھر اوبویسلی فیصلہ بتائیں۔ بالکل، ہر مقابلے کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے اور جس ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے اسی بنیاد پر ان کو پرکھا جاتا ہے۔ اور حذیفہ آپ نے تقریر کا آغاز ایک دم سے کر دیا، میری سماعتوں کے حساب سے تھا، اور جلوہ افروز تھا، جلوہ آفروز ہو گیا۔ بہرحال دیکھیں، آپ ایک ہی جانب آپ کی نگاہ رہی، باڈی لینگویج میں آپ کو روسٹم کے چاروں طرف ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک عمومی تاثر میرا یہ تھا۔ تاشفین بیٹا جو ہے اچھی تقریر رہی آپ کی، باڈی لینگویج بھی اچھی تھی، اور دور میں ذرا فرق ہے، تھوڑا سا تلفظ کے معاملات تھے، لیکن مجموعی تاثر اچھا رہا۔ اور عمر بیٹا، میں آپ کی سیریز کے تمام اساتذہ سے میں یہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے بچوں کو مونوٹون نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایک پیراگراف کو تقریر کا ختم کر کے جب اگلا پیراگراف بھی اسی کا تسلسل ہونا چاہیے، کبھی آپ آڈیو اس کی سنیں گے نا تو لگے گا آپ نے اگلی تقریر شروع کر دی، وہ لگا نہیں کھا رہا، وہ جو ویوز ہیں نا اس کی وہ مناسب نہیں رہتی۔ لیکن تقریر آپ کی ٹھیک تھی، اور بس بہت زیادہ ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تقریر جو ہو اندر سے وہ نکل کر آنے چاہیے۔ آپ کو تقریر کی ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں کہا، معذرت کے ساتھ جو میں نے محسوس کیا وہ بتا رہا ہوں، باقی میرے خود اساتذہ موجود ہیں تو وہ آپ کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آج آپ کی رائے کا بڑا انتظار ہے مجھے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ جو دونوں احباب ہیں یہ میری ہی رائے ہے، ہاں سیدھی بات ہے، لیکن آپ کی تو ایک جداگانہ حیثیت تو ہے۔ نہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ آپ کو یہ کیو ٹی وی یہ ادارہ ہے، اور یہاں کوشش یہ نہیں ہوتی خدا نواسہ کہ دل آزاری ہو ان بچوں کی، بلکہ تربیت کے مراحل ہیں جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ بیٹا کچھ باتیں جو بار بار ہمارے احباب نے کہی ہیں آپ لوگوں سے، آپ سے پہلے والوں سے بھی کہی بات، اب جیسے قرآن ہے تو سب کو معلوم ہے قرآن ہے، تو قرآن اگر ہم کریں تو یہ کہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے معیوب کہ جسے اپنی کتاب کا نہیں پتہ تو وہ قرآن کیا۔ بہرحال معاشرتی اقدار اور معاشرتی اقدار فرق ہے دونوں میں۔ اقدار ہوتی ہے، اقدار کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بقیہ قبل، اس سے قبل یہ ہوا اور اس سے قبل یہ ہوا، تو بہرحال
اس طرح کی اور بھی غلطیاں ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، دل آزاری کے لیے نہیں ہے، اصلاح کے لیے ہے. ہم بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، آپ بھی کیجیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور دعا کیجیے کہ یہ ادارہ جو کیو ٹی وی ہے یہ ہمیشہ اسی طرح سے خدمت آمین. کرے دین کی. آمین. اور یہ سارے احباب جو سامنے نظر آتے ہیں اور جو اس کے پس منظر میں ہیں اور اس کے مالکان، ان سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ مسلم امہ کی یہ نسل جب یہ محفوظ ہوگی تو سرکار مدینہ کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں سرکار کا پیغام پہنچائے گی. انشاءاللہ. بس یہی کام ہے انشاءاللہ. ہمارا، اور کیا کوئی کام بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی. آشکار بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا. بچوں نے مقابلتاً آج بہتر تقریریں کی تینوں نے، لیکن وہ تینوں نے تلفظ میں غلطیاں کی ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. ایک بات یہ ہوگی، دوسری ہے کہ اب حذیفہ شاہ جو ہے وہ آپ نے پازز بہت دیے اور ٹاپک کو آپ دائیں بائیں ٹچ کرتے ہوئے نکال گئے، ٹاپک پہ آپ نے ایمفسائز نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، رضا تاشفین جو ہے نا، آپ کے بھی تلفظ کی غلطیاں تھیں اور کنٹینٹ اب مواد آپ کا بہتر تھا اور دوسرے مقررین کے مقابلے میں. اور نجات کی دعاؤں کے حوالے سے بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نجات دہندہ اس دنیا میں بھی ہیں اور روز محشر بھی ہوں گے. مجھے یاد آیا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا تو اماں نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا لازمی قبول ہے، آپ بھی دعا کیے. تو فرمایا وہ دعا میں نے اپنی امت کی بخشش کے لیے رکھی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اچھا محمد عمر صاحب، آپ نے تلفظ آپ نے بھی غلطی کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پکڑا ہے اور میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے رضوان بھائی نے بھی یہی کہا کہ آپ اچھے خاصے ایک مضمون میں چل رہے تھے، بھول گئے، آپ نے دوسرا ٹوٹا جوڑ دیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، محسوس ہوا ہمیں، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ رکے نہیں، برا نہیں آپ نے کیا ہو گیا بھول گیا. یہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے اس طرح. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو. نتیجہ مجھے بتا جی جی آپ بتا دیں. یہ پوچھے ان تینوں کا دل کیا کہہ رہا ہے، کون جیتا ہے؟ ان تینوں سے پوچھوں؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کہہ نہیں پائیں گے. نہیں، خود اپنا فیصلہ کر لیں اتنی باتوں کے بعد. سادہ سی بات ہے، ہماری مشترکہ رائے کے مطابق ہماری بیٹی رضا تاشفین ماشاءاللہ یہ آج کی اس مقابلے میں کامیاب ہے. لیکن آپ لوگ بھی ناکام نہیں ہیں کیونکہ ذکر مصطفیٰ آپ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. رضا آپ کو بہت مبارک ہو، آپ اگلے راؤنڈ یعنی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اللہ حافظ.